اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ کربلا کو خود جب امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ دقیق نگاہ ہے، کیونکہ بہت سارے نظریات، بہت ساری تفاسیر کربلا کی موجود ہے کہ ہر صاحب نظر اپنے اعتبار سے، مختلف احادیث کے اعتبار سے کربلا کی تفسیر فرماتا ہے، لیکن وہ دقت جو اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان خود کربلا کو امام حسین کی نگاہ سے دیکھے تو وہ سب سے زیادہ دقیق نگاہ ہے۔ دو مقامات پر امام حسین سید الشہداء نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے، اور اس میں بہت زیادہ اہم پیغام ہے اور ہدف اور مقصد کربلا موجود ہے۔ مقام ثعلبیہ کے موقع پر، یعنی جب امام مکے سے نکل چکے ہیں اور عراق کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو کسی شخص نے جب امام سے ثعلبیہ کے مقام پر سوال کیا کہ آپ کیوں مکے کو چھوڑ کر عراق جانا چاہتے ہیں، اس وقت بھی امام نے اس آیت کو تلاوت فرمایا۔ اور شب عاشور جب ایک رات کی مہلت ملی عبادت کے لیے، اس رات کو بھی امام نے بآواز بلند اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ وہ آیت یہ ہے کہ امام نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ کہ پروردگار نے جو کفار کو مہلت دی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مہلت ان کے حق میں بہتر ہے، ان کے حق میں جائے گی، وہ یہ نہ سمجھے، یہ گمان نہ کرے۔ پروردگار نے یہ مہلت اس وجہ سے دی ہے لیزدادوا اثما، تاکہ وہ کرتے رہیں جو وہ اس دنیا میں کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ انہوں نے منصوبہ بندی کر رکھی ہے وہ سب کام کر لے، کیونکہ یہ عالم ملک پروردگار نے اس میں اجازت دی ہے، کفار کو اجازت دی ہے، ابلیس کو اجازت دی ہے، وہ اپنے منصوبے کریں، ان کو اجازت دی ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار نے کہا ہے تمہیں جو کرنا ہے کرو، اپنے منصوبہ بندی کرو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، لیکن آخر میں ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اور ایسا نہیں کہ مومنین کی یہ حالت ہمیشہ برقرار رہے گی، وہ مظلومیت میں ہمیشہ رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، یہ سلسلہ اس وقت تک رہے گا جب تک طیب اور خبیث دو صفیں مکمل طور پر جدا نہ ہو جائے۔ یہ دو صفیں مکمل طور پر جدا ہو جائے گی۔ کربلا ان دو صفوں کو جدا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ کی بعثت سے لے کر آج تک، کربلا تک ایک منافقت کا لبادہ اوڑھا گیا ہے۔ بہت سارے افراد جو منافق ہیں، جو توحید کو قبول نہیں کرتے، وہ اسلام کے اس میں آ چکے ہیں، مسلمان بن چکے ہیں۔ کربلا ان صفوں کو جدا کرتی ہے۔ اتنی واضح آیت اور اتنا واضح پیغام تھا کہ عبداللہ ابن سمیر جو عمر سعد کے لشکر میں سے تھا، اس نے امام مظلوم سے جب یہ آیت سنی تو اس نے کہا ہاں خبیث نعوذ باللہ آپ لوگ ہیں اور طیب ہم لوگ ہیں۔ تو اس وقت حضرت برید نے کہا کہ جنہیں قرآن مجید نے طیب اور طاہر اور پاکیزہ کہا ہے، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا کی سند جنہیں ملی ہے، تم انہیں کس القاب سے نواز رہے ہو، اور جو تم نجاستوں میں کروٹیں لے رہے ہو، تم اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہو۔ تو یہ بات بالکل واضح تھی کہ کربلا کا بہت سارے مقاصد ہیں۔ جب سے کربلا ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک اس کی تفاسیر ہو رہی ہے، اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی، اور ہر شخص اس کے بارے میں گفتگو کرتا رہے گا۔ لیکن امام مظلوم سے جو چیز سامنے آئی ہے آیتوں کے ذریعے سے، وہ سب سے زیادہ اس چیز پر تھی کہ کربلا جدا کرتی ہے، ان دو صفوں کو مکمل طور پر جدا کر دیتی ہے۔ ایک طرف طیب و طاہر افراد رہ جاتے ہیں اور ایک طرف خباثتیں رہ جاتی ہیں۔ دوسرے موقع پر آپ دیکھیں کہ اس روایت کو لحوف میں بھی بیان کیا گیا، بہار میں بھی یہ روایت ہے کہ جب امام کی نصرت کے لیے اہل جن کا تعلق جنوں میں سے تھا، وہ آئیں اور امام سے کہا کہ ہم آپ کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، تو امام نے فرمایا واللہ اقدر علیہم منکم، میں تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں کہ اس لشکر یزید کو کچل دوں، میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ لیکن کے بعد امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ
وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، لیکن کربلا ایک دلیل ہے، ایک بینہ ہے۔ کربلا یہ بیان کرتی ہے جو شخص زندہ رہنا چاہتا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور جو شخص ہلاکت رکھنا چاہتا ہے، ہلاک ہونا چاہتا ہے، وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو۔ کربلا دلیل دیتی ہے لوگوں کو۔ ہو سکتا ہے غدیر میں کوئی یہ کہہ دے کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا مولا کا معنی کیا تھا، کوئی ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ صلح امام حسن میں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں تو مصالحت ہو گئی تھی، لیکن کربلا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ کیسے سمجھ میں نہیں آیا؟ گلوئے مبارک حضرت علی اصغر پر تیر آ رہا ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ حضرت عباس کے بازو شہید ہو رہے ہیں، تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ حضرت علی اکبر پر برچھی کا وار ہو رہا ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ کربلا میں کوئی شخص یہ کہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اسی لیے امام حسین نے کربلا کو بینہ کہا ہے۔ کربلا دلیل ہے، کربلا واضح نشانی ہے، کربلا واضح علامت ہے، کربلا صفوں کو جدا کرنے والی ہے، کربلا دو حقیقتوں کو واضح کرنے والی ہے۔ اور در حقیقت یہ وہی جنگ تھی کہ جیسے کہ امام نے بھی فرمایا کہ یہ احد اور بدر کے کینے تھے جو سامنے آئے۔ یہ بغض تھا امام علی سے جو نکالا گیا ہے۔ امام علی سے کیوں بغض تھا؟ امام علی نے تو خود سے جنگ نہیں کی، پیغمبر کے فرمان پر جنگ کی ہے، تو بغض دراصل پیغمبر سے تھا۔ پیغمبر سے کیوں بغض تھا؟ پیغمبر تو اپنا دین نہیں لائے، وہ تو خدا کی شریعت بیان فرما رہے تھے۔ در حقیقت یہ توحید سے نفرت تھی جو کربلا میں نکلی ہے، در حقیقت یہ رسول اللہ سے نفرت تھی جو کربلا میں نکلی ہے، در حقیقت یہ امام علی اور بی بی زہرا سے بغض تھا جو کربلا میں ظاہر ہوا کہ یہ کربلا اب واضح طور پر دو صفیں جدا ہو گئی۔ جو شخص زندہ رہنا چاہتا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے، لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو شخص ہلاک اور برباد ہونا چاہتا ہے اسے بھی دلیل واضح ہو، اسے بھی معلوم ہو کہ میرا راستہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ شمر سے لے کر عمر سعد سے لے کر ہر لشکر کا ہر ایک فرد یزیدی یہ جانتا تھا کہ ہمارا راستہ ہلاکت کا راستہ ہے، اور وہ جو کامیابی کا راستہ ہے، کامرانی کا راستہ ہے، سعادت کا راستہ ہے، وہ راستہ امام حسین کا راستہ ہے۔ اسی لیے وہاں سے ایک حر نکلتا ہے جو اس راستے کو چھوڑتا ہے اور اس راہ کا انتخاب کرتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔